अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि मुझे मैसेजेस किए गए, मुझे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है सीमा की टीम की तरफ से, एपी सिंह की तरफ से। तो यही बात मैंने आपके साथ आज क्लियर करनी है कि हो क्या रहा है, किस तरह से हो रहा है। जैसा कि मैंने बात की थी कि सीमा को यूएन में लेके जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस में। वहाँ पे जाके इससे एक तकरीर तैयार करवाई जाएगी जो कि इंग्लिश में भी हो सकती है, कि तुम एक भाषण दो कि जी जो कश्मीर के लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते बल्कि हिंदुस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो इस तरह के कुछ मुद्दे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान बहुत ही बुरा कंट्री है, मेरे साथ बहुत गलत होता रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये चीज़ें घुमाई जाएंगी। तो ये वाली बात मैंने की थी क्योंकि मैंने कुछ फैक्ट देखे हिंदुस्तान के नेताओं के, और आज से पहले क्या क्या होता रहा है हिंदुस्तान में, नेता क्या क्या करते रहे हैं, और इस वक्त कौन लोग इन्वॉल्व हैं कि इतना बड़ा कांड करने वाली औरत को इतनी ज़्यादा सुरक्षा दी जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, और उसको जिस तरह हिंदुस्तान के नागरिक होते हैं उसी तरह से उसका जो रहन सहन होता है या बाकी चीज़ें होती हैं उनको मैनेज किया जा रहा है। तो मेरी बात सुनने के बाद कुछ लोग चौंके और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट किया, इंस्टाग्राम पे, कि भाई आप बात तो सही कर रहे हो, ऐसा होता रहा है। जैसा कि आपने देखा मैंने अंकिता भंडारी वाली बात की थी, वो भी मैंने इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए की थी कि उसमें नेता अभिनेता शामिल थे, उनके बच्चे शामिल थे, जिसकी वजह से वो केस अभी तक पेंडिंग जा रहा है। अभी तक किसी किस्म का इंसाफ नहीं मिला अंकिता भंडारी की फैमिली को। इसी तरह से आज तक जितने भी बॉर्डर इश्यूज़ हुए हैं, घुमा फिरा के उनका ताल्लुक़ सियासत के साथ होता है। माने कोई या ना माने, जैसे अब आप मुझे कह सकते हैं कि यार कैसे, किस बेस पे ये बात कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ, हिंदुस्तान में जब भी इलेक्शन हुए उससे पहले आप गौर कीजिएगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टेंशन बनी है, कोई ना कोई टेंशन बनती है। चलो ठीक है, मान लिया जी पाकिस्तान के साथ नहीं बनी, उस दौरान आप गौर कीजिएगा इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से थोड़ा पहले चाइना के साथ कोई ना कोई मामला शुरू हो जाता है, होता या नहीं होता। तो ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं हमें घुमाने के लिए, फिराने के लिए, कि यार देखो ये हो रहा है हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री के साथ ये करने की कोशिश की जा रही है जिसको फ़लाँ नेता है जो ठीक कर सकता है, ये जो फ़लाँ प्राइम मिनिस्टर अगर बन गया तो वो इस चीज़ को सुधार पाएगा। तो ये चीज़ें करने की कोशिश की जा रही होती है। अभी भी पाकिस्तान को बुरा भला कहने के लिए ये एक तरीका अपनाया जाएगा। आजकल हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुक़, या अमेरिका जिसको कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे बन चुके हैं। यूएस कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जिस कंट्री को वो डिसलाइक करता है वो कंट्री थोड़ा ऊपर आए। अभी पाकिस्तान के साथ यही चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में ये कहा था, मतलब जब उनका टाइम चल रहा था, जब उनकी हुकूमत थी, कि कुछ भी हो जाए, जो हमारे वज़ीरिस्तान के लोग हैं या जो हमारा फाटा का एरिया है, यहाँ पे पाकिस्तान में एक एरिया उसका नाम है फाटा, तो वहाँ पे मैं यूएस को अटैक नहीं करने दूँगा। क्या होता था, डेली बेसिस पे जो अमेरिकन ड्रोन होते हैं वो आते थे, पूरे के पूरे विलेज तबाह करके चले जाते थे, जिसमें ज़्यादा अमवात जो गरीब लोग हैं उनकी हुआ करती थी। तो यूएसए ने फिर से कहा कि हम वहाँ पे जो है इन्वेड करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को फिर से शहीद करना चाहते हैं, आप हमारा साथ देंगे। इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। तो ये वाली चीज़ उनके गाटे फिट हो गई। अमेरिकियों ने फिर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करा दिया। तो ये सारा कुछ हुआ। इसी दौरान हमें ये देखने को मिलता है कि सीमा हिंदुस्तान चली जाती है, वहाँ पे जाके क्या से क्या कांड कर रही है, ये भी हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से और भी कुछ लोग तैयार किए जाते हैं जो कि पाकिस्तान का नाम बुरा बनाने के लिए या पाकिस्तानियों को बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ करें। यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि देखिए, हिंदुस्तान के लोग, जो वहाँ के सादा लोग हैं, क्या वो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई को? कभी भी नहीं। क्या आप सपोर्ट करते हैं? आप भी कभी नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा ताल्लुक़ रहा है, हम सदियों से साथ रहे हैं, अभी एक सदी भी पूरी नहीं हुई हमें जुदा हुए। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमारी आपस में कोई लड़ाई बने? यहाँ पे अभी मैं जहाँ पे फिर रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको दिखाता जाऊँ कि धुंध शुरू हो चुकी है, जिसको कोहरा ही कोहरा बोला जाता था, हिंदुस्तान में इसको कोहरा बोला जाता है आई थिंक। ये देखें,
شروعات اس کی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، زمینوں سے یہ چیز اٹھنا شروع ہوئی ہے، اور آپ کو میرے بیک گراؤنڈ پہ ہر جگہ پہ محسوس ہو رہی ہوگی ٹھیک سے۔ یہاں پہ کیونکہ سورج غروب ہو رہا ہے اس لیے کلیئر طریقے سے یہاں پہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، تو میں دکھاتا جاؤں اور ساتھ ساتھ بات بھی کرتا جاؤں کہ یہ سب کچھ ہوا، عمران خان کی حکومت ختم کی گئی۔ اچھا چھوٹی سی ایک اور چیز پہلے دکھا دوں، یہ جانور ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے رینگنے والے یا اس سے تھوڑے بڑے، وہ گڑھے اس طرح سے بنا کے نا ان کے اندر رہتے ہیں سردی کے دوران، تو وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا۔ تو بات کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا، ایسا کچھ ہوا، اور عمران خان کی حکومت بھی ختم ہو گئی، اور سیما جیسی عورت یہ ہندوستان جاتی ہے، وہاں پہ جا کے پاکستانیوں کا نام خراب کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے، اور اس کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ ساتھ دینے والے سارے بندے نہیں ہوتے، یہ چند لوگ ہوتے ہیں۔ چند لوگ دراصل کون کون سے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ چند لوگ یہ وہ ہوتے ہیں جن کی سیاست چل ہی اسی بیس پہ رہی ہوتی ہے، پاکستان کو برا کہہ دو، یا پھر جو چائنیز سائیڈ ہے وہ بھی یہی چیز ٹرائی کرتی ہے۔ دیکھیے آپ نے نا ہندوستان کے جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو انہی چیزوں کو کور کرتے ہیں، آپ کبھی ان کی ویڈیوز دیکھیں، وہ بھی اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جتنی بھی یہ ٹینشنز ہوتی ہیں یہ ہمیشہ کون کرتا ہے؟ سیاستدان کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات کلیئر کرتا چلوں کہ دیکھیے اس وقت ایران کے اوپر بڑی سے بڑی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تعلق اس کا سیما کے ساتھ کیسے میں نکال رہا ہوں وہ میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں۔ بات ساری سیما کی ہے، ایک بار اس کو سن لیجئے گا تاکہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ جائے۔ ایران کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹ جائیں گی اگر وہی چیزیں جو ایران خود بنا رہا ہے، جو راکٹ وہ خود بنا رہا ہے، اگر وہ امریکہ سے خرید لے۔ مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت یو ایس اے دنیا کا تقریباً کچھ 70% یا اس سے بھی اوپر کا اسلحہ بیچ رہا ہے۔ یو این کے جو مین لیڈرز ہیں، جس میں یو کے شامل ہے، جس میں یو ایس اے شامل ہے، جس میں رشیا بھی شامل ہے، وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اسلحہ سب سے زیادہ وہی بیچ رہے ہیں۔ اگر کوئی کنٹری اپنا اسلحہ خود بناتا ہے، جیسا کہ کوئی کچھ زیادہ ہی مارک کرنے والا راکٹ ہو گیا جو یہاں سے میں اس کو پھینکوں اور یہاں سے تقریباً کوئی 4-5 ہزار کلومیٹر دور جا کے گرے، اس طرح کا اگر کوئی راکٹ بناتا ہے تو اس کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے۔ ہاں اگر آپ وہی راکٹ امریکہ سے خریدو گے، پھر آپ لیگل ہو، پھر آپ جو مرضی کرو، جتنے مرضی بندے مار دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ یہ لوگ اسلحہ بیچتے ہیں یو این والے، مطلب یو ایس اے والے، اور یہی اس وقت ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں لوگوں کی جان بچانے کے۔ یار اگر آپ لوگوں نے لوگوں کی اموات رکوانی ہے، جنگیں رکوانی ہے، تو اسلحہ ہی نہ بیچو، چھوڑو اس چیز کو، کیوں بیچ رہے ہو؟ ہے نا بات؟ یہی چیز ہوتی ہے سیاست کے اندر۔ ابھی سیما آنٹی، اس کا استعمال اسی چیز میں کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ یہ جو دھند بن رہی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی لگایا گیا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا اس وقت، ویسے دھند شروع ہو چکی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھیں، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا یہاں پہ یہ پانی کی وجہ سے بخارات اٹھ رہے ہیں، جس کو بھاپ بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کے ساتھ آج کلیئر کرنی تھی۔ اب آپ کو میری بات کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ سیاست کا استعمال کہاں کہاں سے کس طرح سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی سیاست کا استعمال ہو رہا ہے۔ ہم جیسے بھولے بھالے لوگوں کو مزید بھولا، بے وقوف، پتہ نہیں کیا کیا بنایا جا رہا ہے۔ اب میں یہاں پہ کون کون سے الفاظ استعمال کروں؟ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ان چیزوں سے آپ کو کم از کم یہ تو جاننے کو ملا ہوگا نا کہ آخر حقیقت ہے کیا، کس طرح سے ہمارا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب سیما کا استعمال ہو رہا ہے مذہب کے نام پہ۔ سیما نے کیا کیا جی؟ ہندوستان کا جو مذہب ہے، جو ہندو لوگ فالو کرتے ہیں یا جو اکثریت فالو کرتی ہے، سیما نے بھی اسی کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ سیما کی انگلش دن بہ دن انکریز ہو رہی ہے۔ آج کل کیا کیا چل رہا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اچانک سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا سیما اور اے پی سنگھ کہاں چلے گئے ہیں؟ امریکہ۔ کوئی بڑا ایونٹ ہو رہا تھا، وہاں پہ جا کے سیما نے بھاشن دیا۔ تو یہ والی چیزیں ہوں گی، ڈیفینیٹلی ہوں گی، آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، اور حیرت اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ یہ لوگ کیسے کر لیتے ہیں، کیوں کر لیتے ہیں، ان کو ملتا کیا ہے؟ ملتا ان کو یہ ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے، بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے۔
امریکہ نے اپنا دراصل اسلحہ بیچنا ہوتا ہے. ابھی سیما کا استعمال کر کے انڈیا پاکستان کی ٹینشن انکریز کر کے یہ لوگ ہمیں مار سکتے ہیں. اسلحہ بیچا جائے گا پاکستان کو بھی انڈیا کو بھی. کیسے بیچا جائے گا؟ دیکھیے ٹینشن کریٹ کرنے کے لیے ہندوستان سے یا پھر ادھر سے ہماری سائڈ سے لوگوں کو خریدا جائے گا. خریدا کس کو گیا ہے؟ سیما کو خرید لیا گیا ہے. ہماری سائڈ سے تو سیما گئی. اب یہ پاکستان کے بارے میں برا بھلا بولے گی، کچھ بھی اس طرح کا بولے گی جس کی وجہ سے ہندوستان پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے بارے میں سوچے گا. دونوں کنٹریز کیا کریں گے؟ پاکستان بھی امریکہ سے اسلحہ خریدے گا، انڈیا بھی خریدے گا. کیوں خریدیں گے؟ خود بنائیں گے تو دنیا ان کو بین کر دے گی. دنیا میں کون بین کرے گا؟ امریکہ بین کرے گا. پوری دنیا میں ٹریڈ جو ہے انڈیا پاکستان کی بین ہونا شروع ہو جائے گی. اس لیے یہ کیا کریں گے؟ امریکہ سے خریدیں گے. بھائی سچائی ہے، مانو یا نہ مانو یہی سچائی ہے. اگر آپ اپنا اسلحہ بناؤ گے تو بین ہو جاؤ گے. سیاستدان خرید لیے گئے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی نا؟ ریسرچ کریں. اگر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تو ریسرچ کریں. رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے. آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا. کچھ اور جاننا ہو، کچھ پوچھنا ہو، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب ہماری ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.